بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ اے لوگو، تمہارا پروردگار بڑا باحیا اور کریم ہے، جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ واپس کرنے سے حیا اور شرم کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، قرآن کی اس آیت سے اور حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دعا کے قبول ہونے کا وعدہ فرمایا ہے اور دعا کے قبول ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ مگر ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت سی دعائیں کرتے ہیں مگر سب قبول نہیں ہوتی، مگر بعض دعائیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ عمر بھر بھی قبول نہیں ہوتی، تو پھر اللہ اس کے رسول کے وعدے اور بشارت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جو مانگا جائے وہ نہ ملے بلکہ اس کے بدلے میں کوئی برا ہی دفع ہو جائے، کوئی مصیبت دور ہو جائے۔ مثلا ایک آدمی نے اللہ سے مال کے لیے دعا کی، اس کو مال نہیں دیا گیا، البتہ اس پر آنے والی ایک مصیبت کو دور کر دیا گیا یا بیماری کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ اگر اس کو مال بھی مل جاتا اور وہ بیماری بھی آ جاتی تو وہ مال سب کا سب بیماری میں صرف ہو جاتا، تو مال مل کر بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو آخرت میں دعا کرنے والے کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور عطا فرماتے ہیں، یا تو اس کو وہی چیز دنیا میں دے دیتے ہیں، یا اس کو آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، یا اس سے کوئی برائی اور مصیبت دور کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کی وضاحت ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤمن بندے کو بلائیں گے، حتیٰ کہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے مجھ سے دعا مانگنے کا حکم دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ میں تیری دعا قبول کروں گا، تو تو نے مجھ سے دعا کی تھی؟ وہ بندہ عرض کرے گا ہاں اے اللہ۔ اللہ فرمائیں گے تو نے جب بھی مجھ سے دعا مانگی میں نے تیری سنی، کیا تو نے فلاں دن اس غم کے لیے دعا نہیں کی تھی جو تجھے پیش آیا تھا کہ میں تیرا غم دور کر دوں؟ وہ عرض کرے گا کہ ہاں اے میرے پروردگار، میں نے دعا کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ میں نے دنیا ہی میں تجھ کو دے دیا، اور تو نے فلاں دن دعا کی تھی کہ تیرا غم دور کر دوں مگر تیرا وہ غم دور نہیں ہوا۔ وہ عرض کرے گا کہ ہاں اے پروردگار، وہ غم دور نہیں ہوا۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ میں نے تیرے لیے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کے بارے میں اس کو بتاتے جائیں گے کہ یہ دعا تجھ کو دنیا میں دے دی گئی اور فلاں دعا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ بزرگوں اور دوستو، اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے باپ سے کوئی ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے نقصان دینے والی ہے، تو باپ کیا کرتا ہے؟ باپ اس کو وہ چیز نہیں دیتا، بلکہ اس کے بدلے میں اس کو اس سے بہتر
اور اس کے حق میں جو مفید ہو، نفع پہنچانے والی ہو، وہ چیز دیتا ہے، تو اس پر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ باپ نے بچے کی مانگ پوری نہیں کی، کیونکہ بچے نے جو مانگا تھا باپ نے اس سے بہتر چیز، اس کے حق میں جو بہتر تھی وہ دی۔ اسی طرح اگر باپ فوراً کچھ نہیں دیا لیکن بعد میں کچھ دے دیا تو وہ بھی اسی مانگنے کے حکم میں ہوگا، اسی مانگنے کے نتیجے میں ہوگا، تب بھی یہی کہا جائے گا کہ باپ نے بچے کی مانگ پوری کر دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چیز ہم اس سے مانگتے ہیں وہ نہیں دیتے، بلکہ اس سے بہتر چیز دیتے ہیں، یا اب نہیں دیتے بلکہ چند دنوں کے بعد دیتے ہیں، یا آخرت میں دیتے ہیں، اور آخرت میں دینا ہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، ان احادیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم دعا کر کے کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہونی چاہیے، بلکہ برابر دعا کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ دعا کبھی بھی ہماری رائے گاں نہیں ہوتی، بیکار نہیں ہوتی، بے فائدہ نہیں ہوتی۔ کسی نہ کسی شکل میں دعا ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔